لیکن نماز ان کی زندگی میں نہیں ہے، نماز ان کے گھر میں نہیں ہے۔ بیوی سے اس مسئلے پر تو لڑائی ہو سکتی ہے، تو نے سالن میں مرچیں تیز کیوں کی تھی؟ بیوی سے اس مسئلے پر تو تکرار ہو سکتی ہے کہ آج میری والدہ کے ساتھ تو نے بدتمیزی کیوں کی، لیکن زندگی میں کبھی یہ توفیق نہیں آئی آ کر پوچھ لے میں نماز پڑھ کر آیا ہوں بیگم مسجد میں اور تو اس وقت سے گھر میں بیٹھی ہے، تو نے نماز کا سجدہ کیوں نہیں دیا؟ اس مسئلے پر نہ کبھی اولاد سے جھگڑا، نہ کبھی بیوی بچوں سے جھگڑا، نہ کبھی دوست، وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، پڑھ لو آپ کی مرضی، نہ پڑھو آپ کی مرضی، آپ نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز ترک کرنا شرک ہے۔ ابن ماجہ میں ہے لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ، بندے اور شرک کے درمیان نماز ہے۔ فاذا ترکها فقد اشرک، جس نے اس نماز کو ترک کیا اس نے شرک کیا۔ یاد کر لیجئے نماز کا تارک کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز ہے۔ جو اس نماز کو ترک کر دیتا ہے وادی ایمان سے نکل کر وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ترمذی میں ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیانی شے نماز کا ترک کرنا ہے۔ جو نماز کا تارک ہے وہ وادی ایمان سے نکل کر وادی کفر کی طرف سفر کر رہا ہے۔ ترمذی میں ہے امام الانبیاء نے فرمایا ہمارے درمیان اور منافقین کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان وہ نماز ہے۔ فمن ترکها فقد کفر، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ جس نے اس نماز کو ترک کر دیا، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا، وہ کرکٹ میچ کے لیے چھوڑے، وہ فٹ بال میچ کے لیے چھوڑے، وہ ہاکی میچ کے لیے چھوڑے، وہ فلم اور ڈرامے کے لیے چھوڑے، وہ گاہک اور دکانوں کے لیے چھوڑے، وہ کھانا کھانے کے لیے کہ یہی ظہر کا نماز ہے، نماز کا وقت ہے اور یہی کھانے کا وقت ہے، بقالہ بند کر کے مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھاتا، اپنے کمرے میں کھانا کھا کر پھر آ جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے بدنصیب ہیں واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، لیکن نماز ہونے کے 15 منٹ کے بعد آ کر اپنی دکان کو ضرور کھول لیتے ہیں۔ یہ 15 منٹ کے لیے اللہ کے لیے قربانی نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے گئے گزرے ہیں۔ میرا جملہ سخت ہے لیکن اللہ کی قسم حقیقت ہے۔ مثال دے کر سمجھاتا ہوں، ایک شخص نے کتا پالا ہوا ہو، یہ کتے کا خالق مالک نہیں ہے، رازق نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی ڈالتا ہے اور روٹی بھی گھر کی بچے ہوئے ٹکڑے ڈالتا ہے، ہڈیاں ڈالتا ہے۔ اب وہ کتا بیٹھا ہوا ہو اپنے 5-10 کتوں کے درمیان، یہ اس کا 2 وقت کی روٹی ڈالنے والا اس کے پاس سے گزرے اور اس کا نام اس نے ٹومی رکھا ہوا، کہتا ہے ٹومی، اس کی آواز سنتے ہی کیا خیال ہے کتا اپنے باقی کتوں کو چھوڑ کر بھاگ آئے گا یا نہیں؟ مشورہ تو نہیں کرے گا ان سے، پوچھے گا تو نہیں جاؤں یا نہ جاؤں، وہ ساری محفل کو برخاست کرتا ہے، چھوڑتا ہے اور بھاگ کر اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے، دم ہلاتا ہے، زبان سے اس کے جوتے چاٹتا ہے۔ اگر باقی کتے اس سے کہیں بے وقوف، ہم تیری برادری کے تھے، ہم تیری نسل کے تھے، ہم تیرے خاندان کے تھے، یہ تیرا باپ ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ ماں ہے، یہ خالہ، ہمارے ساتھ بیٹھا گپے مار رہا، ہم 4 ٹانگوں والے، 2 ٹانگوں والا پاس سے گزرا، اس نے ٹومی کہا اور تو ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا، ہم سے اجازت بھی نہیں لی۔ بیوی بچوں میں بیٹھ کر نماز سن کر، آذان سن کر، تکبیر سن کر نہ اٹھنے والوں، یہ جانور زبان حال سے ان رشتہ داروں کو کیا کہے گا؟ کہے گا مانتا ہوں تو میری ماں ہے، تو باپ ہے، تو چچا ہے، تو ماموں ہے، تو خالہ ہے، تو دوست ہے، مانتا ہوں،
تم میری برادری والے ہو، جس نے بلایا وہ میرا مالک تھا. کہے گا یا نہیں کہے گا؟ میں کیوں تمہیں چھوڑ کر بھاگا؟ جس نے بلایا وہ میرا مالک تھا. اے لوگوں، کیا مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ کیا ہمیں رزق اللہ نہیں دیتا؟ کیا یہ پیاری آنکھیں ہمیں اللہ نے نہیں عطا کی؟ کیا یہ پیارا چہرہ ہمیں اللہ نے نہیں دیا؟ کیا یہ سلامت جسم مجھے اور آپ کو اللہ نے نہیں دیا؟ کیا اس سورج کو اللہ نے میرے اور آپ کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا؟ 1 گھنٹہ بلب جلاتے ہو، بیوی سے کہتے ہو یہ فضول بلب جل رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں بجلی کا بل آئے گا. کبھی سورج کا بل بھی آیا؟ یہ اللہ کا نازل کردہ میٹھا پانی پیتے ہو، کبھی اس پانی کا بل بھی آیا؟ یہ ہوا بند ہو جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے، کیا کبھی اس ہوا کا اللہ کی طرف سے بل آیا؟ یہ پوری کائنات اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ جانور 2 وقت کی روٹی ڈالنے والے کی آواز سن کر بھاگتا ہے، اس کے قدموں میں گرتا ہے، اور ہم دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم یہ آوازیں سن رہے ہیں، ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، لیکن بہانے ہمیں بستروں سے اٹھنے نہیں دیتے، بہانے ہمیں دوستوں کی محفل کو ختم کرنے نہیں دیتے. یاد کر لیجئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام منافقین اور مومنین کے درمیان جو عہد بیان کر رہے ہیں وہ نماز ہے. جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر جہارا. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، جان بوجھ کے کیا مطلب؟ اس کو پتا ہے نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، اذان سن چکا ہے، تکبیر سن چکا ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی مولوی صاحب یہ جو ڈرامہ میں دیکھ رہا ہوں نا یہ آخری سیریز ہے، یہ آخری ہے، اور یہاں پر ابھی فائنل ہونے والا ہے کہ وہ جو لڑکی تھی فلاں کے عشق میں مبتلا ہوئی اس کی اس سے شادی ہو سکے گی یا نہیں. اگر اب نماز کے لیے اٹھ کر چلا گیا تو وہ جو آخری لب لباب سین تھا میں اس کو دیکھنے سے محروم ہو جاؤں گا. اچھی مولوی صاحب نماز کی اذان تو میں نے سن لی لیکن آپ نہیں جانتے شاہد افریدی بیٹنگ کر رہا ہے، اگر اس نے کوئی چھکا لگا دیا یا یہ آؤٹ ہو گیا تو وہ جو سین ہے وہ میں دیکھنے سے محروم ہو جاؤں گا. ارے ایک میچ تیرا شیطان سے لگا ہوا، اگر اس نے تجھے آؤٹ کر دیا اور موت کا فرشتہ اٹھا کے لے گیا تو پھر اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوگا؟ کئی نمازی آ کر امام صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب ذرا نماز کا ٹائم چینج کر لو. کو جی کیوں؟ 8:30 بجے کی بجائے 8:45 کیوں کر لیں؟ کہا جی وہ جو ہے نا 8:30 بجے 8:35 پہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے اور 8:30 پہ نماز کھڑی ہوتی ہے، ذرا مہربانی 10 منٹ آپ آگے کر لیں تو اڈا کی جانا ہے ساڈا کم سر جانا ہے.